اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے. دنیا کے اندر سندرتا خوبصورتی زینت مال اور اولاد سے. دنیا کی زندگی سے اگر مال کو نکال دیا جائے، اولاد کو نکال دیا جائے تو دنیا کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی. دنیا کی کلرفل زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی اگر اولاد کو نکال دیا. اسی لیے اللہ کے نبیوں نے بھی اولاد کی دعائیں مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، جب مسجد کے اندر آتے ہیں اور اپنی بھانجی حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں، آم کا موسم نہیں، انار کا موسم نہیں، سیب کا موسم نہیں، بغیر موسم کا پھل حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں. پوچھتے ہیں انا لکی ھذا یا مریم، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، حضرت مریم جواب دیتی ہے کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے، مجھ بوڑھے کو اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، ایک نیک بیٹا عطا فرما. اے اللہ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ اس بوڑھے زکریا کی دعا کو بھی سن لے. اولاد ہاں نعمت ہے، نبیوں نے اللہ سے اولاد مانگی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، باپ نے گھر سے نکال دیا، بستی والوں نے آگ جلا کر کے آگ میں جلانے کی کوشش کی. جب اپنا وطن چھوڑ کر کے، اپنی بستی چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم کو جانا پڑا، دل میں خیال پیدا ہوا کوئی اولاد ہوتی، کوئی بیٹا ہوتا تو آج اس مشن میں وہ میرا ساتھ دیتا، میرا سہارا بنتا، میرا سپورٹ کرتا. حضرت ابراہیم کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اڑ جاتے ہیں رب ھب لی من الصالحین، اور اب مجھے اسماعیل کے جیسا پیارا بیٹا دے رہے ہیں جو بڑا ہی حلیم ہوگا، جو بڑا ہی بردبار ہوگا، جو بڑا ہی سمجھدار ہوگا، جو حالات کا سامنا کرنے والا ہوگا. اولاد کی دعائیں اللہ کے نبی. ہمارے نبی کو دیکھو، اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں دی. بیٹے آپ کے جو بھی پیدا ہوئے سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی، ایک مصلحت تھی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے کسی بیٹے کو جوان نہیں کیا. سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، سارے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، اور اللہ نے آخر میں سورہ احزاب میں یہ آیت نازل فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی جوان ہی نہیں ہوا، کوئی لڑکا مرد ہی نہیں بنا، ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں. آپ کے بیٹے سب بچپن میں انتقال، لیکن آپ کو تمنا کی آپ کا جب بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، حضرت ماریا کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوئے، اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. رات کو بچہ پیدا ہوا، صبح اپنے صحابہ سے کہا او لوگوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، میں نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا ہے. خوشی کے مارے اللہ کے نبی دولے لے جائے. عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بیٹے کو کچھ دنوں کے بعد دیہات میں بھیج دیا جہاں پہ دائیاں بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. دیہات کے ماحول میں بچہ تندرست ہو جاتا تھا اور اس کی زبان اور لب و لہجہ بھی اچھا ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیہات میں بھیج دیا اور وہاں ایک لوہار کے گھر میں اللہ کے پیارے نبی کا یہ بیٹا دودھ پی رہا ہے اور وہاں پہ پرورش پا رہا ہے.
साल 1.5 साल का पीरियड गुजरता है, अल्लाह के नबी के पास खबर आती है आपका बच्चा बीमार हो गया है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, आकर के अपने बच्चे को देख लीजिए। ये बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चंद सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने जाते हैं। आपका बेटा जो बड़ी आरज़ू के बाद आपको पैदा हुआ था, आपका बच्चा आपकी गोद में आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटे की जुदाई का गम आपके ऊपर तारी है, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप दुखी है, तेरे बाप के दिल को सदमा पहुंचाए। मगर इब्राहिम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ले रहा है। आज तेरा बाप अपने रब के फैसले पर कोई चूचारा न करेगा। आज तेरे बाप की जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो अल्लाह को नाराज। औलाद की मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में, तो ये नेचुरल बात है मेरे भाई। औलाद से मोहब्बत इंसान को होती है, बहुत बड़ी नेमत है औलाद। मगर याद रखो मेरे भाई, ये औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और ये औलाद बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अगर औलाद की सही तरबियत आपने नहीं की, कल यही औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगा। अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा हमने तुझे बेटा दिया था, हमने तुझे बेटी भी दी, तू तो बड़ा परहेजगार बना फिरता था, तू तो बड़ा मुत्तकी बना फिरता था, तू तो रातों को तहज्जुद पढ़ा करता था, तेरी बेटी रात में किससे किससे बातें किया करती थी, तेरा बेटा रात में कहाँ कहाँ जाया करता था, तेरे बेटे के अंदर ये खराबियां थी, तेरी बेटी के अंदर ये खराबियां थी। तूने एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं? तूने अपने बाप, एक माँ की हैसियत से अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं? तूने एक बाप की हैसियत से अपने बेटे को का नहीं। अल्लाह ताला ये सवाल हमसे कल क़यामत के दिन करेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, औलाद की मोहब्बत में पढ़ करके और माल की मोहब्बत में पढ़ करके तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल न हो जाना। माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे, तुम्हें नमाज से दूर न कर दे, तुम्हें शरीयत से दूर न कर दे। बहुत बड़ी आजमाइश है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। माल बहुत जरूरी चीज है, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, मगर इसका तुमने सही इस्तेमाल न किया, औलाद की तुमने सही तरबियत न की, तो माल भी फितना है और औलाद भी फितना है, फितना बन जाए। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, लेकिन इस जिम्मेदारी का एहसास कीजिए मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाल दी और उसने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया, उसने अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है, हराम हो जाएगी। नबी ने ये नहीं कहा जन्नत में नहीं जाएगा, नबी ने कहा जन्नत हराम हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई, औलाद आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज रोजाना हमारे पास व्हाट्सएप पर फोटो आते हैं, कभी पटना की खबर आती है, कभी रांची की खबर आती है, कभी कलकत्ता की न्यूज आती है, कभी मध्य प्रदेश से खबर आती है, कभी यूपी की खबर आती है। रोजाना मेरे पास तस्वीरें आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं और खबरें आ रही है। लड़की मुसलमान घर की है, लड़की का नाम शबाना है, लड़की का नाम रिहाना है, लड़की का नाम सलमा है, लड़की का नाम आयशा है। मुसलमान घर की लड़की है, बाप भी मुस्लिम, माँ भी मुस्लिम, सारा घराना मुस्लिम है। लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ उसका चक्कर चलता है, किसी गैर मुस्लिम के साथ
کلیئر ہوتا ہے اور وہ لڑکی اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، اس کے ساتھ جا کر کے کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں وہ مسلمان لڑکی اس غیر مسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، کفر کا راستہ اپنا لیتی ہے، شرک کا راستہ اپنا لیتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کافر اور مشرک بن جاتی ہے، اور اس کے بعد 6 مہینے سال بھر وہ غیر مسلم لڑکا اس کے ساتھ رنگریاں مناتا ہے، اس کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، پھر اس کو قتل کر ڈالتا ہے، یا اس کو زہر دے دیتا ہے، یا اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یا اس کو بیچ دیتا ہے۔ اس طریقے کی روزانہ خبریں آ رہی ہیں۔ وہ لوگوں ہم کب جاگیں گے، ہم کب جاگیں گے، کب تک ہم بریانی کھاتے رہیں گے، کب تک ہم کب تک کھانے پینے کے چکر میں پڑے رہیں گے۔ وہ لوگ اپنے بچوں پر توجہ دو، اپنی بیٹیوں پر توجہ دو، اپنی اولاد کے اوپر توجہ دو، اور غور کرو اور سوچو کہ آج یہ حالات کیا ہو گئے، اتنے برے حالات۔ ایک مسلمان لڑکی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر کے ہم کفر کا راستہ اپنا رہے، شرک کا راستہ۔ لاکھ لوگوں کی سازش، لاکھ ہم یہ مان لیں کہ لوگوں کی پلاننگ ہے اور باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے غیر مسلم نوجوانوں کو کہ تم کو ہم پیسہ بھی دیں گے، تم کو بلڈنگ بھی دیں گے، تم کو نوکری بھی دیں گے، تم مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ۔ ہمیں ان کی سازشوں کے بارے میں سب پتہ ہے، مگر افسوس ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں پر ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں اس قدر گئی گزری ہو گئی، ہماری قوم کی لڑکیاں اس قدر گئی گزری ہو گئی، آج جو چاہتا ان کو اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ ہم ان کو ایمان کی اہمیت بھی نہیں سمجھا سکے، ہم ان کو اسلام کی اہمیت بھی نہیں سمجھا سکے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا 1400 سال پیچھے تو چلو، عرب کے تپتا ہوا صحرا ہے اور ایک عورت کو زنجیروں میں جکڑ کے باندھا گیا ہے، سامنے اس کے شوہر کو بھی باندھا گیا ہے، سامنے اس کے جوان بیٹے کو بھی باندھا گیا ہے۔ عورت کا نام سمیہ ہے، اس کے بیٹے کا نام عمار ہے، اس کے شوہر کا نام یاسر ہے۔ عورت کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا ابو لہب ہے، یا بعض روایات کے مطابق ابو جہل ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے۔ پھر ابو جہل یہ کہتا ہے کہ اے سمیہ، ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے، ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اے سمیہ، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، اگر تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے، اگر تو محمد رسول اللہ کا انکار کر دے، اے سمیہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تو نہیں مانی، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک ماں کے لیے کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے، ایک ماں کے لیے کتنی بے حیائی کا مقام ہے، ایک ماں کے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ، تیرے عزم و استقامت کا کیا کہنا، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری پامردی کا کیا کہنا، تیرے ایمان کے اوپر تیری مضبوطی کا کیا کہنا۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کیا، مگر اسلام سے کوئی کمپرومائز کرنا، اسلام کو چھوڑنا اور ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے بدن کے کپڑے اتروا دیے، ان کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا، اور بڑی بے دردی سے اور بڑے وحشیانہ طریقے سے اور بڑے بے رحم طریقے سے ان کے شوہر کے سامنے، ان کے بیٹے کے سامنے ان کو شہید کر ڈالا۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ اسلام کے لیے خون بہانے والی سب سے پہلی عورت ہے، سب سے پہلی جان اگر کسی کی بہ رہی ہے، سب سے پہلا خون اگر کسی کا بہ رہا ہے تو ایک عورت کا بہ رہا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک طرف تو وہ عورتیں تھی جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آج 2 ٹکے کی محبت اور عشق کے نام پر اور عیاشی اور حوث کے نام پر آج مسلمان قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ کیا یہ پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام؟ ہماری تربیت کہاں؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کی ہے؟ سب سے پہلا کوسچن مارک، سب سے پہلا سوالیہ نشان تو ہماری تربیت پر کھڑا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بہترین باپ وہ ہے، ایک بہترین ماں وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے خود کو آئیڈیل بنائے۔ میری پیاری ماں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جوان بیٹی جب گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے،
اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اسلام اور شریعت کو فالو کرنے والی ہو تو پہلے آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا۔ جس ماں کو خود اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، جو گھر میں کبھی دوپٹہ رکھ کر کے سر پہ نہیں چلتی ہے، جو سینے پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہے، جس کو اپنے کپڑوں کا ہوش و حواس نہیں ہے، جس کو اپنی زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو دن رات جب کسی شاپنگ کرنے جاتی ہے یا کہیں گھومنے جاتی ہے، جب ماں سج بھج کر کے جاتی ہے، جب میک اپ کر کے جاتی ہے، جب لپسٹک لگا کر کے جاتی ہے، جب دنیا بھر کی کریم اور پاؤڈر لگا کر کے جاتی ہے، اس کی 10 سال کی لڑکی اپنی ماں کو جب دیکھے گی، اس کی 12 سال کی بیٹی جب اپنی ماں کو دیکھے گی، وہ یہ تمام چیزیں اپنی ماں سے سیکھے گی۔ لہذا ایک بہترین ماں وہ ہے جو اگر اپنی بچی کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہے، سب سے پہلے وہ خود کو نیک بنائے۔ ایک بہترین باپ وہ ہے جو سب سے پہلے خود کو نیک بنائے۔ قرآن کا 16واں پارہ سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں جا رہے ہیں اور چلتے چلتے ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ بستی والے بڑے کنجوس ہیں، بستی والے بڑے بخیل ہیں۔ ان دونوں نے یہ بھوکے پیاسے تھے، ان دونوں نے کھانا مانگا۔ بستی میں کسی ایک انسان نے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ ایک انسان بھی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوا۔ دو اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور لوگوں کے دروازے پر جا کر کے کہہ رہے کہ ہم بھوکے پیاسے پردیسی مسافر ہم کو کھانا کھلا دو، لیکن پورے گاؤں میں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا یہ گاؤں بھی ماشاءاللہ بہت بڑا گاؤں ہے، علماء کا گاؤں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، اپنے گاؤں کی روایتوں کو برقرار رکھنا۔ آپ کے گاؤں کی پہچان سخاوت اور فیاضی سے ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں کی پہچان مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پہ مہمان آئے اور آپ کی پیشانی کے بل پڑ جائے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ مخلوق لوگوں کی علامت ہے، یہ گھٹیا لوگوں کی علامت ہے۔ اگر مہمان کے آنے پر گھر کی عورتوں کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس عورت کے ایمان میں کمزوری ہے، اس عورت کے دین میں کمزوری ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، تو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دونوں نبیوں نے کھانا مانگا، پوری بستی میں کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، بھوکے پیاسے، غصہ بھی آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا۔ دونوں ایک دیوار کی ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے، ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ میرے نوجوانوں، حضرت خضر نے اکیلے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر باڈی بلڈر تھے، جسمانی اعتبار سے مضبوط تھے، اکیلے اپنے دم پر انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آج ہمارا نوجوان جو گٹکھا کھاتا ہے، جو بیڑی پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، اس کے بدن میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی ایک مکہ مار دے تو زمین پر گر جائے گا۔ میرے نوجوانوں، ان خبیث چیزوں سے دور رہو، اپنے جسم کو مضبوط بناؤ۔ جو پیسہ تم گٹکھے پر خرچ کرتے ہو، جو تم بیڑی اور سگریٹ پر خرچ کرتے ہو، اگر وہ پیسہ تم اپنے جسم کے اوپر خرچ کرو تو ہماری قوم کو چند طاقت اور نوجوان مل جائیں۔ حضرت خضر نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کو مضبوط ہونا چاہیے، جسمانی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ دیوار انہوں نے ٹھیک کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا، کہا کہ اے خضر، آپ کو یہ دیوار ٹھیک کرنے کے پہلے ان سے کچھ پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا۔ اتنے بخیل اور کنجوس لوگ ہیں، آپ کو کھانا تک نہیں پوچھا، آپ کو کوئی اجرت طے کر لینی چاہیے تھی، کوئی پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میری آپ سے بات طے ہوئی تھی کہ آپ
کوئی بات بولیں گے نہیں, کوئی اعتراض نہیں کریں گے. آپ نے بول دیا, اب چلیے میں حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سارے کام کیوں کیے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ, وہ دیوار جو میں نے ٹھیک کی تھی, وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان کے اندر دو یتیم بچے تھے اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کے بچوں کا خزانہ برباد ہونے نہیں دیا. اس دیوار کے نیچے باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا, میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اگر دیوار گر جاتی, خزانہ باہر آ جاتا, اور گاؤں کے لوگ تو پہلے ہی کنجوس اور مکھی چوس لوگ تھے, گاؤں والے تو خزانہ لوٹ کر کے چلے جاتے. اے موسیٰ, اس دیوار کو میں نے ٹھیک کیا ہے اللہ کے حکم سے, اور اس لیے ٹھیک کیا ہے کیونکہ باپ نیک انسان. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے. وہ دونوں بچے نیک تھے کہ نہیں تھے, قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے. باپ نیک تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو بچا لیا. حفظا بصلاح ابیہما, باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی. او لوگوں, وہ اپنی بچیوں کے نام پہ بینک سے لون لینے والوں, وہ اپنے بچوں کے نام پر انشورنس کرانے والوں, وہ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرنے والوں, وہ بچوں کے لیے زمین و جائیداد خریدنے والوں, اگر اپنے بچوں کا فیوچر بنانا چاہتے ہو, اگر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہو, اگر اپنے بچوں کا بہترین مستقبل بنانا چاہتے ہو, پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو. اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائیو. آپ کی نیکی سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ کی نیکی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے کام آئے گی. ایک بہترین ماں اور ایک بہترین باپ وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنے. اور آگے بڑھیے. ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوں گے آپ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, اب شادی کرنا ہے. رشتہ دیکھنے کے لیے مائیں جا رہی ہیں, رشتہ دیکھنے گئی, لڑکی بہت اچھی ہے, کسی اچھے مدرسے سے پڑھی بھی ہے, عالمہ بھی ہے, صالحہ بھی ہے, نمازی بھی ہے, سب کچھ اچھا ہے. گھر آ کر کے کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا, لڑکی بھی بہت اچھی تھی, لیکن لڑکی کا گھر بڑا معمولی لگ رہا تھا, لڑکی والے جہیز میں کچھ خاص نہیں دیں گے, اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے. دوسرا رشتہ دیکھنے جاتی ہے, لڑکی کالج کی پڑھی ہے, لڑکی ماڈرن ہے, اس نے اتنے چھوٹے چھوٹے بال بھی رکھے ہوئے ہیں, دنیا بھر کا میک اپ کی ہوئی ہے, تھی تو چڑیل لیکن میک اپ کر کے حور لگ رہی ہے. ماں کو وہ بہت پسند آ جاتی ہے کیونکہ اس کے باپ کا مکان بہت اونچا ہے. گھر آ کر کے کہتی ہے رشتہ بہت اچھا ہے, بڑے امیر لوگ ہیں, کم سے کم 10-15 لاکھ کا جہیز تو مل ہی جائے گا. رشتہ ڈن ہو جاتا ہے. او لوگوں, تم نے رشتوں کے اندر بلڈنگ دیکھی, تم نے رشتوں کے اندر خوبصورتی دیکھی, تم نے رشتوں کے اندر برادری دیکھی, تم نے رشتوں کے اندر دینداری نہیں دیکھی. ایک بہترین ماں وہ ہے, ایک بہترین باپ وہ ہے جو اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ کا انتخاب کرے, ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. وہ میری پیاری ماں بہنوں, اپنی ہونے والی بہو کے اندر دینداری کو سب سے پہلے دیکھیے. میرے نوجوان ساتھیوں, جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ دیکھنے جائے تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے مکان معمولی ہو چلے گا, خوبصورتی کم ہو چلے گا, لیکن اے میری ماں, جب تو رشتہ دیکھے تو میری ہونے والی بیوی کی دینداری ضرور دیکھنا. وہ میری بہنوں, جب آپ کی ماں آپ کے لیے شوہر دیکھنے جائے تو اپنی ماں سے صاف بتا دینا کہ لڑکا اگر کم خوبصورت تو چلے گا, اگر کمائی کم ہو تو چلے گا, لیکن دیندار اور توحید والا لڑکا دیکھنا. میرے پیارے بھائیوں, اپنے ہونے والے لائف پارٹنر کے لیے, اپنے ہونے والے شریک حیات کے لیے دینداری کو چوز کرو. نبی اکرم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین, جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لمالہا
वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और इसी तरीके से खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। नबी अकरम ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा, दीनदार लड़की से शादी करो, दीनदार लड़की को बहू बना के ले आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथ मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम बर्बाद हो। लड़का भी दीनदार से है, लड़की भी दीनदार से। अगर आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा दीनदार लड़के का रिश्ता आता है, लेकिन आप ये सोच करके उस रिश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, मुझे तो सरकारी टीचर चाहिए, मुझे तो बहुत बड़ा बिल्डर चाहिए। वो लोगों कान खोल करके सुन लो, आप बहुत बड़े फितने को दावत दे रहे हैं। नबी अकरम फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता है कि लड़का दीनदार है, लड़का अच्छी अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो तुम निकाह करने में देर न करो, जल्दी से निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीम, तो जमीन के अंदर बहुत सारा फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। तो रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को आप तरजीह दीजिए। एक औरत, एक लड़की अपने होने वाले हम सफर के लिए अपने माँ बाप से कह दे कि आप दीनदारी को तरजीह दीजिए, और लड़का भी अपनी माँ बाप से कह दे कि हमारे घर में दीनदार बहू आप लेकर के आइए।